وہاں بھی آج وہ گئے تھے, وہاں 2 ہفتے کا انہیں مہلت دی گئی ہے. ایک تو ہمارے جو بیورو چیف ہیں آزاد کشمیر ایک کے تو سپریم کورٹ سے بھی ان کو نوٹس جاری ہوا ہوا نا, جی ایک اس فیصلے کے خلاف وہ اپیل کریں گے. جی وہ سپریم کورٹ میں جو نوٹس جاری اب انہوں نے خود بھی تسلیم کیا عدالت کے سامنے کہ جو میں نے بات کہی ہے اس سے توہین عدالت کا ارتکاب ہوا ہے. جی ان کے معذرت بھی طلب کی, پھر ان کے بیانات وہاں نشر کیے گئے, سنائے گئے کہ یہ آپ کی بیانات ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل میری بیانات ہیں. اس پر انہوں نے معذرت 1 سے زائد بار کی بھی. پھر وہ سپریم کورٹ بھی چلے گئے اور وہاں سے انہیں جو 2 نوٹس ملا اس کا جواب 2 ہفتے کی مہلت انہیں ملی ہے. لیکن اگلا منظرنامہ بھی یہاں دلچسپ ہے کہ اب اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. عجیب گیم وہاں پر لگی ہوئی ہے سر. بیرسٹر سلطان محمود بھی کیو میں اور پیپلز پارٹی کے کسی اہم سیاسی گھوڑے پر بھی کاٹھی رکھنے کا انتظام ہو رہا ہے. جی وہ بھی ایک باریک ایک پلان ہے پی ٹی آئی کا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اسلم میر صاحب کو اس لیے میں نے زحمت دی. لیکن فواد چوہے صاحب یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہو یا پاکستان کا, فیصلوں کا احترام ضروری ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر معافی مانگیں, امید ہے انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا آزاد کشمیر کی. وزیر اعظم پاکستان یعنی شہباز شریف صاحب اس فیصلے سے سبق حاصل کریں جو میں نے ابتدائی میں بات کی. پاکستان میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے نا کہ انہوں نے جب سپریم کورٹ کے حکم پر سوئس عدالت کو خط لکھنے سے انکار کر دیا زرداری صاحب کے متعلق, تو ان کے خلاف حکم عدولی کی وجہ سے کارروائی کی گئی. افتخار محمد چودھری صاحب کا دور, افتخار محمد چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, اور ان کو سزا دی گئی اور سزا دینے کے بعد وہ 5 سال کے لیے نااہل قرار پائے. تو آج یہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے حکم عدولی نہیں کی تھی, یہ تو اظہار خیال کر رہے تھے اظہار خیال پہ. لیکن اب وہاں یہ 2 سال کے لیے نااہلی ہے شاید کہ 2 سال کے لیے وہ نہیں بن سکیں گے آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر یا کوئی عہدہ عوامی نہیں سنبھال سکیں. اچھا اس سے پہلے سر ڈیٹیل میں جائیں, یہ اس طرح سے وزراء اعظم کی نااہلیاں ہونی چاہیے؟ میرا آپ سے سوال ہے. دیکھیے میں اس سوال سے, آپ کے قانون میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قانون میں تو جو لکھا ہے اس کے مطابق عمل ہوا ہے. اگر ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے اور جو آزاد کشمیر کا قانون ہے اس کے مطابق گفتگو کریں گے نا. اگر یہ معاملہ جو ہے اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے تو اس پہ قانون بنانا چاہیے تھا. آزاد کشمیر کا جو آئین ہے اس کو بھی بدلا جا سکتا تھا, اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کو بھی بدلا جا سکتا تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے اس کی سزا تو ہو لیکن اس کے بعد نااہلی نہ ہو. تو پھر آئین اور قانون کے تحت جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے, اس پر جو کابینہ اعظم نذیر تارڑ صاحب, وزیر اعظم مریم صاحبہ اور دیگر جو لب کشائی کر رہے ہیں, جس طرح فیصلے کے اوپر 4-3 کی وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک فیصلہ ہے اور انتخابات نہیں ہو سکتے, اکتوبر سے بھی آگے جا سکتے ہیں, وہ توہین عدالت نہیں ہوگی؟ پھر ہر مقدمے کے حالات اور واقعات الگ الگ ہوتے ہیں, اور ہر مقدمہ جو ہے اس میں جو ملزم ہے اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کا حق ہوتا ہے. جب پاکستان کا معاملہ جو ہے جب عدالت میں آئے گا تو اس وقت اس کا جائزہ لیں گے. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے نا, کیا سر, کہ یہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اگر کوئی سیاستدان یا عوامی نمائندہ یا کوئی مقتدر شخص ارتکاب کرے تو اس کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے. تو یہ جو ہمارے تنویر الیاس صاحب ہیں وہ وزیر اعظم تھے, ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے, تو ان کو بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے تھی. جو باتیں انہوں نے جلسے میں کہی ہیں وہ درخواست لکھ کر خود عدالت کے سامنے پیش کر دیتے تو ان کی بات بھی سن لی جاتی اور یہ اثرات بھی مرتب نہ ہوتے. اب ایک اگلی صورتحال, دیکھیں ایک بنیادی بات سنیں, آپ نے اپنی بات سلیقے سے کیسے کہنی ہے, یہ تو سیاستدانوں کو یہ بات تو آنی چاہیے. نہیں, سیاستدان تو اس کے لیے جانے جاتے ہیں کہ وہ بات بھی کہہ دیتے ہیں اور اعتراض بھی نہیں ہوتا, اور تجربہ جو ہے یہ سکھاتا ہے. کمیونیکیشن سکل یا ابلاغ کا یہی تو پیمانہ ہے کہ سیاستدان بات کیسے کرتا ہے. سر اب دیکھیے اسمبلی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی توہین پر کسی کو سزا دے سکے, نہ کوئی وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے, یہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے, اور جب تک یہ کتاب قانون میں موجود ہے اس کو استعمال بھی کیا جائے گا. اب سر اگلی صورتحال اس لیے دلچسپ ہے جس کا میں نے ابتدائی میں ذکر بھی کیا کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف جو آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہے اس کے رجسٹریشن کا کیس بھی چل رہا ہے, کینسلیشن آف دی رجسٹریشن کا,
وہ 13 یا 14 اپریل کو اس کی بھی سماعت، اس کی کئی سماعتیں ہو چکی ہیں اور وہاں بھی توقع ہے کہ وہ معاملہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. اگر وہ رجسٹریشن کینسل ہوتی ہے تو جو پی ٹی آئی کے اگر تو باقی ماندہ وہاں پہ اراکین اسمبلی ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، پھر کسی کے ساتھ بھی وہ مل سکتے ہیں. تو 2